کسی برتن پر قلی اس وقت تک چمک دمک نہیں لا سکتی جب تک کہ اس کا فطری زنگ دور نہ کر دیا جائے. کسی کپڑے پر کوئی رنگ وہ چمک نہیں سکتا جب تک کہ اس کا میل کچیل اور اس کے داغ دھبوں کو دور نہ کر دیا جائے. اسی اصول پر انسان کو سمجھیے کہ انسان اس وقت تک ترقی کی منازل تک نہیں پہنچ سکتا. شرافت، پاکیزگی، طہارت، مجد، بزرگی یہ اس میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے اندر جو برائی کے مادے ہیں وہ کم نہ ہو جائے. جو خود نفسی ہے، خود پسندی ہے، انانیت ہے، ہوس ملک گیری ہے، یہ مادے جب تک کمزور نہیں ہوں گے اس وقت تک انسان فقط چند اچھے کاموں پر آ کر وہ ترقی کی منازل تک نہیں پہنچ سکتا. وہ نیک کام جن کا حکم کیا گیا، نماز پڑھو نہیں پڑھتا، یہ اسم گناہ ہے، یہ گناہگار ہے. جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کو نہیں کر رہا، اسم گناہ. اور جن کاموں سے روکا گیا مت کرو، جھوٹ مت بولو، سود مت لو، رشوت مت لو، لیتا ہے تو یہ برائی کے کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے، ان سے منع کیا گیا ہے. شریعت کی نظر میں فقط گناہگار نہیں ہے، عدوان اس سے کہا گیا، باغی ہے، یہ بغاوت کر رہا ہے. جو اللہ نے حدود مقرر کی ہے ان کو توڑ کے آگے بڑھ رہا ہے. جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کو نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، جن سے روکا گیا ان کا ارتکاب کرنے والا فقط گناہگار نہیں ہوتا، وہ تو باغی ہوتا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ رہا ہے. قرآن کریم نے اس پورے نظام کو چند جملوں میں، معجزانہ جملوں میں سمیٹا. فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی اس پر تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور بغاوت پر اس پر تعاون نہ کرو ایک دوسرے کا. اللہ فرماتے ہیں یہ مومن کا خاص تحفہ ہے میرے لیے، روزہ میرے لیے خاص تحفہ ہے. الصوم لی، میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کی جزا میں خود دوں گا. یہ تحفہ خراب مت کرو، یہ اللہ کے لیے. یہ آنکھ سے، ناک سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے کہیں سے خراب نہ ہونے پائے. دن میں اس کے نفس کو رگڑا جا رہا ہے، مانجا جا رہا ہے، خود رو جھاڑیاں گھاس پھوس اکھاڑے جا رہے ہیں اس کے اندر سے. نفس کے تقاضوں کو، خواہشات کو، آنکھوں کی بھوک کو اس سے روکا جا رہا ہے، اور تمام چیزوں سے روک دیا گیا. اسے کہا فالتو اور فضول بات بھی مت کرو. یہ دن کا وقت ہے، بری باتوں سے روکا جا رہا ہے، یعنی اس میں تقوی پیدا کیا جا رہا ہے. یہ تخلیہ ہے، خالی کیا جا رہا ہے، یہ منکر سے روکا جا رہا ہے. جب بری باتوں سے رکے گا تو حیا کا مادہ طاقتور ہوگا، گناہوں سے انقباض پیدا ہوگا، فحشاء کمزور ہوگی، حیا طاقتور ہوگی. منکر سے رکے گا تو بر کی طرف آنے کی، نیکی کی توفیق ہوگی. یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، ترقی کے منازل ہیں. اس کے اندر سے انانیت، خود پسندی، ہوس ملک گیری، خودرائی، تکبر، غرور، جاہ پسندی، یہ سب چیزیں ختم کی جا رہی ہیں.